ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور یقیناً ایک مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ تکلیف ہے، بس حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیکیوں کا پیش قدمی کرو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملو گے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبِرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہیں تمہاری بے ارادہ قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھیں کہ ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان کے لیے 4 مہینے انتظار ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت میں
انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ صلح چاہتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ہیں دستور کے مطابق۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے روکنا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان عورتوں سے واپس لو جو تم نے انہیں دیا، سوائے اس کے کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جس کے بدلے وہ عورت فدیہ دے۔ یہ ہیں اللہ کی حدود، انہیں نہ توڑو، اور جو اللہ کی حدود توڑے وہی ظالم ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی حدود، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر ظلم کرو۔ جو ایسا کرے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور وہ کتاب اور حکمت جو اس نے تم پر نازل کی، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو اگر وہ دستور کے مطابق راضی ہوں۔ یہ نصیحت ان کے لیے ہے
جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر لازم ہے کہ وہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے سبب، اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے پر راضی ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کوئی اور دودھ پلائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تک تم دستور کے مطابق معاوضہ دے دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق کے مطابق اپنے لیے کریں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کے رشتہ نکاح کی طرف اشارہ کرو یا اپنے دل میں ارادہ رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم دستور کے مطابق کوئی بات کہو، اور نکاح کے عزم میں نہ آؤ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ فائدہ دو، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بھلا طریقہ ہے نیک لوگوں پر لازم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر رکھا تھا تو آدھا مہر دو، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کو نہ بھولو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھو، پھر جب امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نال و نفقہ اور رہائش کی وصیت کریں بغیر گھر سے نکالے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق کچھ نان و نفقہ ہے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد تھے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ لڑے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہے؟ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فضیلت دی ہے اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور کچھ باقیات ہے جو موسیٰ اور ہارون کے گھرانے نے چھوڑی جنہیں فرشتے اٹھا لائیں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ نکلا تو اس نے کہا اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا، پس جو اس سے پی لے وہ میرا نہیں اور جو اس کا ذائقہ نہ چکھے وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر انہوں نے اس میں سے پیا مگر ان میں سے بہت کم۔ پھر جب وہ اور اس کے ساتھ ایمان والے دریا پار کر گئے تو انہوں نے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے نہیں لڑ سکتے۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے کہنے لگے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے نکلے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرما۔